ہے اللہ کو دیکھیں گے، پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا۔ 10 کھرب کان، 10 کھرب آنکھیں، یہ تو اس جسم میں ہیں، وہاں جسم 120 فٹ ہوگا تو پھر تو کئی کھرب ہو جائیں گے سیل، وہ سارے سیل، ان 2 آنکھیں نہیں، پورا جسم آنکھیں، 2 کان نہیں، پورا جسم کان۔ اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں، اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں۔ یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے، کیا لذت ہوگی اس کی، کیا مزہ ہوگا اس کا۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا۔ انا اجزا بہی۔ تو بھائیو، روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے، پورے جسم کو روزہ دینا ہے۔ آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط نہ چلیں، دل غلط جذبے نہ رکھے، دماغ غلط نہ سوچے، بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، رشوت نہ ہو۔ ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے، میری طرف بھوکھا رہے پیاسا رہے، میں نے ادھے روزے دی کوئی لوڑ نہیں۔ تو روزہ ہے۔ اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی ناجائز حرام چیز، حرام لقمہ اندر نہیں گیا، لم یعمل فیہ خطیئتن، کوئی گناہ نہیں کیا، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ ان خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ، ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل، ان سے رشوت لینے والے جج، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جس نے نفس کی حفاظت کی، یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہوا تو فوراً توبہ کی، کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، بنا لہو قصرن، اللہ اس کے لیے محل بنائے گا۔ کیڑا بڑا ہوئے گا؟ 4 مرلے، 10 کنال، 5 کنال، 100 کنال، 200 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ نہیں۔ لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کا مربت عنز فی الدنیا۔ 1 مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پھرایا، 7 براعظم، 7واں رہ گیا برف والا، ادھے بھی نیت کیتی کدی اللہ لائی جاوے، سجدہ دیونا، اذان کر دیونی، 6 براعظم، 7واں بھی براعظم، اس کے اوپر ایک بکری کھڑی ہو تو کیا نظر آئے گی؟ میرا نبی فرماتا ہے کہ ایک روزے کے پیچھے ایسا ایک گھر ملے گا، محل، جس میں یہ 24,000 کلومیٹر ایک بکری کی طرح، یہ اتنی حقیر ہے، اتنی بے قیمت ہے۔ اگر اس کی کوئی شان ہوتی سب سے زیادہ میرے نبی کو اللہ دیتا۔ 3 دن کا فاقہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، رنگ زرد ہے، کعب ابن عجر آتے ہیں، نظر پڑتی ہے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، مالی اراک متغیر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ پیلا پڑا۔ تو آپ نے ایسے انگلی پیٹ پر رکھی، ایسے کعب ما داخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلا، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے نبی نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ روٹی کی تو کھاوی، بچنوں کی تو پالی،
اللہ حسین میرا نبی حسین کی کٹی گردن آگے پیش کر دے گا، ان کل ودھن توڑی اولاد، یہ تو ذبح ہو گیا ہم میرے دین کے پر، تم جھوٹ نہ چھوڑ سکے، ملاوٹ نہ چھوڑ سکے، کھوٹ نہ چھوڑ سکے، رشوت نہ چھوڑ سکے، کہ رب تم ہو یا اللہ ہے، پہلا تعارف ہے رب العالمین۔ کعب 3 دن ہو گئے ایک لقمہ اندر نہیں کی، جس کے لیے کائنات بنائی، اس کو عرشوں تک پہنچا کر اپنا دیدار کرایا۔ عزت کے پیمانے یہ نہیں ہیں کہ تمہارے اشتہار لگ جائیں، عزت کے پیمانے یہ ہیں کہ تم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، تم جاؤ تو تمہارا استقبال ہو۔ محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کرتے تھے، مرنے والے تھے، ان کے سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنا بیمار ہیں، اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو مسٹر، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں نا تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ وہ تو انگریزی بولتے تھے نا، اردو تو ان کو اتنی آتی نہیں تھی۔ جناح تم بہت اچھا کر کے آئے ہو۔ میں بھی اللہ سے کہتا ہوتا ہوں جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جب میں کہہ دے اچھا کر کے آئے، اس کو منزل بناؤ، اس کو منزل بناؤ۔ یہ سارا فریب ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو روزے کا اہتمام پورے وجود کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ نے بعض اعمال کی قیمتیں بتائی ہیں، 1 روپیہ خرچ کرو تو وہ 700 تک ہو جاتا ہے، اور ایک 10 گنا ہو جاتا ہے، ایک برابر سرابر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے، روزہ ہے۔ روزے کو روزے کے سارے آداب کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ، تراویح کا لفظ نیا ہے، یہ پہلی صدی دوسری صدی کا لفظ نہیں ہے۔ قیام اللیل جس میں اللہ نے کہا کہ قرآن سن، قرآن سن، اور سال میں 1 دفعہ کہتا ہے تو پورا کر لیا کرو، کہ چونکہ رات کے رمضان میں نفل فرض ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک قیام اللیل کا ٹائم ہے، اس میں جو بھی نفل پڑے گا اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکی اللہ لکھوائے، 1500۔ تو بھائی اس کا استقبال کرو۔ تو تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا، کیا کروں، ہر طرف جب اپنے نبی کا چمن اجڑا ہوا دیکھتا ہوں، اور اجاڑنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کے امت ہی ہیں جو اسے اجاڑ۔ کوئی ہندو سکھ عیسائی اجاڑتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے شہید ہو رہے ہیں، اجاڑنے والے اپنے، سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، اور میرے نبی کے سینے میں اتار رہے ہیں، نبی کے سینے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، میرے نبی کے جگر پہ مار رہے ہیں۔ کسی میں حوصلہ ہے قیامت کے دن کہے امتی امتی، اور میرا نبی اس وقت کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ مقام میں محمود پیش کرے گا، آپ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، چونکہ اللہ نے کہا بیٹھ تو میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے ڈر ہوگا کہ مقام میں محمود مجھے لے کے جنت میں چلے گا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، میں امت کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ساتھ جاؤں گا۔ کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیوں نہیں اس کی غلامی میں فخر محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے روپ میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کی زندگی کو اپنا؟ کیا آڑ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ تھوڑی دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ تو رمضان کا استقبال ہے،
اور روزے داروں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے ان کو جنت میں گزارا جائے گا، ریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان ہوتا ہے پانی سے سیراب کرنا، چونکہ دنیا میں پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی پیاس برداشت کی۔ جب مجھے سر درد نہیں تھا میں نفلی روزے بہت رکھتا تھا، لیکن سر درد کی وجہ سے فرض بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو میرے نبی نفل روزے سارا سال 13، 14، 15 پیر جمعرات اور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے استقبال رمضان کے لیے۔ تو بھائی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور اس میں ہم جس کے سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، اپنے روزے کو قیمتی بناؤ، چونکہ جو کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ کے ان کو منا لو، چونکہ والدین کے نافرمان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ شراب کا جو عادی ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4-5 کام ہیں، ان سے توبہ کر کے ہم روزے کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ اپنے آپ، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے، کیا شاعر تھا کہ تو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے، کبھی اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھ لیا کر کے ایتھے کی یہ وس دے ہسے تے وس دے نسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کیتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ یہ تم سنو سمجھتا نہیں آیا ہونا، کیونکہ یہ ساڑھی ٹپیکل سا رہ گئی ہے، ایک خواجہ غلام فرید کا شعر ہے کہ ایسا نفس پلیت پلیت کیتا۔ خلاصہ شعر کا یہ ہے کہ اس نفس پلیت نے ہمیں پلیت کر دیا، ویسے ہم پلیت تو نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے شر سے بچائے۔